बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कैपिटल वन टीवी से खुश आमदीद कहूँगी। आज की कुछ अहम खबरें लिए हुए मैं हूँ आलिया कैसर। आज के दिन के हवाले से बात करते चलें तो आज के इस प्रोग्राम में कोरोना पर हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हट के। बरतानिया में जो कोरोना की नई किस्म आई है उसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को क्यों तलाश किया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। उसकी जो डिटेल्स हैं उनसे हम आपको आगाही देंगे। उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा डिस्कस की जाने वाली बात है कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन तैयार की गई है वो वैक्सीन क्या मुसलमान इस्तेमाल कर सकेंगे। इस पर एक फ़तवा सामने आया है और इंतहाई अहम फ़तवा है। इस पर हम आप तक डिटेल जो हैं वो कुछ लेकर आएंगे और आपको आगाही देंगे। उसके साथ साथ कौन सी जमात है जो मौजूदा हुकूमत के साथ खड़ी भी तो थी, लेकिन अब उन्होंने वाज़े तौर पर इंडिकेशन दे दी कि हमारे पास आपसे अलग होने का ऑप्शन मौजूद है। यानी क्या PTI को एक बार फिर से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अभी हाल ही में वज़ीर आज़म ने एतराफ़ किया है कि 2 साल के बाद जो है वो ये नहीं कह सकते कि अब वो नए हैं, यानी फ़ाइनली उनको पता चल गया कि वो वज़ीर आज़म हैं, हुकूमत पुरानी हो चुकी है। लेकिन आने वाला वक्त जो है उनके इत्तेहादियों के लिए उनके साथ कैसा होगा, इस पर भी हम थोड़ी सी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे, आपको आगाही देंगे। और बच्चों की रियाज तालीमी इदारों के हवाले से बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हैं, जहाँ पर पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि तालीमी इदारे कब खुलेंगे, वहीं बच्चे अपनी छुट्टियों को अच्छा खासा एंजॉय भी कर रहे हैं। कई तरह की बातें सामने आ रही थी कि जी 10 जनवरी तक जो है वो इदारे बंद रहेंगे, उसके बाद तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे, और कहीं पर ये बात की जा रही थी कि शायद ऐसा नहीं हो सकेगा। इस हवाले से वफाकी वज़ीर तालीम जो हैं शफ़कत महमूद, उनका स्टेटमेंट सामने आया है कि तालीमी इदारे कब खोले जाएंगे, फ़ैसला कब किया जाएगा, उससे हम आपको आगाह करेंगे। और फिर न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सेरीन एयरलाइन का जो तैयारा है, लैंडिंग के दौरान उसको जो हादसा पेश आया है, ये इंतहाई अहमियत की हामिल ख़बर इसलिए है कि हाल ही में तो इनको लाइसेंस जो है वो जारी किया गया है। तो क्या एक बड़ा सवालिया निशान इन पर उठता है, इस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। ओवरऑल ये ख़बरें जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, इनकी डिटेल हम आपके साथ शेयर करने से पहले आपसे कहते चलें कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो भी आप तक सबसे पहले पहुंचे और ये जो अपडेट्स हैं रोज़ाना की, ये भी आप तक बर वक्त पहुंच पाएँ। बात कर लेते हैं जी बरतानिया में कोरोना वायरस की जो नई किस्म सामने आई है, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बरतानिया से अपने सूबे में आने वाले 101 अफराद की तलाश शुरू कर दी है। अब यकीनन ये जो नई किस्म है इस पर कई तरह की बातें की जा रही हैं। कई लोगों का कहना ये है कि ये पहली किस्म से ज़्यादा शदीद है और इससे सफ़र करने वाले लोग जो हैं उनके क्रिटिकल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कई लोगों का कहना ये है कि ये एक बंदे से दूसरे बंदे तक बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होता है। यानी जो गुज़श्ता वायरस रहा है उसके बारे में ये बात की जाती थी, कोविड-19 के बारे में, कि जी ये जो है ये वायरस स्लोली जो है वो मुतासिर होता है, एहतियाती तदाबीर के ज़रिए से इसको रोकना आसान होता है। लेकिन नए वायरस के बारे में ये बात की जा रही है कि शायद इसकी जो ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा, इसकी रफ्तार तेज़ है। इसी हवाले से अगर हम बात करते चलें तो कोरोना वायरस की दीगर किस्म के फैलाव के बाद खैबर पख्तूनख्वा में इक़दामात जो हैं वो सख्त कर दिए गए हैं। दोनों का लिंक जो है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, वो भी हम आपको बता देते हैं। कहा यह जा रहा है कि ज़मन में बरतानिया से खैबर पख्तूनख्वा करीबन 101 अफराद आए हैं, जिनकी तलाश के लिए डिप्टी कमिश्नर को ख़त अरसाल कर दिए गए हैं। ज़राए महकमा सेहत का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने वापस आने वाले अफराद की तफसीलात जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फराहम कर दी हैं, जिसके मुताबिक मर्दान, एबटाबाद, सवात, नौशहरा समेत 12 अजला में बरतानिया से लोग वापस आए हैं और इन वापस आने वाले अफराद को कोरोना टेस्ट मस्बत आने की सूरत में करंतना किया जाएगा, ताकि नए किस्म का कोरोना वायरस फैलने से रोका जाए। लेकिन कब किया जाएगा ये तो हम कहने से कुछ क़ब्ल वक्त ही होगा, क्योंकि ये लोग आ चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फैल चुके हैं। जिन जिन लोगों से मिल चुके हैं क्या उनका भी टेस्ट किया जाएगा, और क्या ये वायरस उन लोगों तक फैल गया है? क्या हुकूमत जो है इंतहाई सुस्त रवि का मुजाहरा कर रही है कि बाद में इनके टेस्ट किए जाएंगे? ये लोग जो पहुंच चुके हैं इनके टेस्ट वहीं पर होने चाहिए थे, और इन लोगों को अगर वायरस की इनमें तशख़ीस होती तो वहीं पर करंटीना भी किया जाना चाहिए था। अगली खबर हम बात करते चलें जी वैक्सीन के हवाले से बात करते हैं कोरोना की, क्योंकि ज़ाहिर है इस पर भी अपडेट आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया के कई ममालिक हैं जिनमें कोरोना की जो वैक्सीन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ ऐसे ममालिक हैं कि जिन्होंने इस वैक्सीन को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, इतनी मकबूलियत उनमें नहीं हो पाई। बहरहाल जब मुसलमान कंट्रीज़ या पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात कर लेते हैं तो ये बड़ी एक बहस रही है कि क्या मुसलमान इस वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ममनुआ जानवर जो है उसके अज्जा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब इस हवाले से हम आपको बताते चलें कि जी मुत्तहिदा अरब अमारात से हमारे सामने ख़बर आई है, और
متحدہ عرب امارات کی فتویٰ کونسل نے کورونا وائرس کی حرام اجزاء پر مشتمل ویکسین کا مسلمانوں کے لیے استعمال جائز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حرام اجزاء پر مشتمل ویکسینز کے استعمال کی اسلام میں ممانعت تو ہے، لیکن اگر وبا کے خلاف کوئی متبادل موجود نہ ہو تو پھر ایسی ویکسین کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دیگر ممالک کی طرح اب متحدہ عرب امارات میں بھی شہریوں کو کورونا وائرس کی جو ویکسین ہے وہ مفت لگانے کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور فتویٰ کونسل کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 ایک وبائی مرض ہے اور یہ ایک فرد سے دوسرے فرد میں منتقل ہو سکتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے ہزاروں افراد جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں اور ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے، اور اس غرض سے جو ہے وہ وبائی امراض کے وقت ایسی ادویہ کا استعمال جائز ہو جاتا ہے تاکہ کسی بھی ایک متاثرہ شخص سے پورا معاشرہ جو ہے وہ دوچار نہ ہو۔ دوسری طرف یہ بھی بات کرتے چلیں، جو امریکن دوا ساز کمپنیاں ہیں انہوں نے کورونا وائرس میں جو ویکسینز ہیں کورونا کے حوالے سے، اس میں انہوں نے پگ کے گوشت کے استعمال کے حوالے سے جو خبریں ہیں ان پر بات کی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ہم یہ گوشت استعمال نہیں کر رہے، لیکن ویکسین استعمال کرنے والے لوگوں کا اور اس کا جائزہ لینے والے لوگوں کا، جو ناقدین اور سائنٹسٹ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں ممنوعہ جانور کا گوشت شامل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے مسلمان اس فتوے کے بعد اس ویکسین کو استعمال کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ بہرحال فتویٰ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے اور متحدہ عرب امارات سے جاری اس فتوے کے مطابق یہ ویکسین استعمال کی جا سکتی ہے، چاہے حرام اجزاء پر مشتمل ہے، لیکن اس کا استعمال جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ اگلی خبر جو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شامل کرنے جا رہے ہیں وہ اگین پاکستان کے اندر جو ہے وہ چھٹیوں کا معاملہ ہے، اسکول یا تعلیمی اداروں کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ایک طرف تو بچوں کو جہاں ونٹر ٹاسک دیے جا رہے ہیں، جہاں پہ بچوں کو گھر میں جو ہے وہ کام دیے جا رہے ہیں، جہاں پہ ان کی پروموشن کے طریقہ کار کو تبدیل کر دیا گیا ہے، وہیں پر یہ انتہائی اہمیت کی حامل بات ہے کہ کیا اسکولس دوبارہ کھل سکیں گے، کیا وہ ٹائم جو کہ حکومت نے دیا ہے جس وقت چھٹیوں کا اعلان کیا گیا تھا کہ جی 24 دسمبر تک جو ہے وہ اسکولز بند رہیں گے، 24 سے 10 جنوری تک جو ہے وہ عام چھٹی جو ہوتی ہے ونٹر جسے ہالیڈے کہتے ہیں یا ویکیشنز کہتے ہیں وہ ہوں گی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پہ بھی تھوڑی بہت سوالات اٹھ چکے ہیں۔ دوسری طرف پلاننگ میں حکومت کی یہ ہے کہ آنے والے وقت میں وہ گرمیوں کی چھٹیاں بچوں کو نہیں دیں گے اور جتنی کم چھٹیاں ہو سکیں اتنی کم چھٹیاں دے کر ان کا جو پڑھائی میں حرج ہے اس کو کنٹرول کیا جائے گا۔ ابھی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو اس وقت وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ 4 جنوری کو بین الصوبائی وزرائے تعلیم کا اجلاس ہے، اس اجلاس میں حالات کا جائزہ لیا جائے گا۔ ہماری کوشش ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو جلد کھولا جائے، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ جو ہے وہ 4 جنوری کو کیا جائے گا، یعنی ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ 10 جنوری کو ادارے کھول دیے جائیں گے یا 10 جنوری کو ادارے نہیں کھولیں گے، گو کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ اور کچھ بات کر لیتے ہیں جی سیرین ایئر لائن کے حوالے سے۔ نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سیرین ایئر لائن کا طیارہ لینڈنگ کے دوران ونڈ سکرین پر پرندہ ٹکرانے سے جو ہے وہ خوفناک حادثے کا شکار ہونے سے بال بال بچ گیا ہے۔ حادثے میں پائلٹ کے سامنے والی جو ونڈ سکرین ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوئی ہے، جس کے باعث طیارے کو گراؤنڈ کر کے اگلی پرواز جو ہے منسوخ کر دی گئی۔ جو لوگ وہاں پر پرواز کے انتظار میں بیٹھے تھے، کچھ لوگ گھروں کو گئے، کچھ جو ہے وہ اگلی پرواز کے انتظار میں تھے۔ ان کا ایک طیارہ یعنی سیرین ایئر لائن کا طیارہ جو ہے وہ اب گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پرواز جو ہے کراچی سے اسلام آباد آ رہی تھی۔ سیرین ایئر کی پرواز نمبر ER500 کا حامل طیارہ لینڈنگ پوزیشن پر تھا کہ اچانک طیارے کے عین پائلٹ کے سامنے والی جو ونڈ سکرین ہے اس پر پرندہ آ کر ٹکرا گیا، جس سے شیشے کو بھی شدید نقصان پہنچا اور پوری سکرین جو ہے اس پر بھی دراڑیں پڑ گئی۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ پائلٹ نے مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے طیارے کو بحفاظت رن وے پر اتار لیا ہے۔ بعد ازاں طیارے کو ایئرپورٹ پر ہی گراؤنڈ کر کے آئندہ پرواز جو ہے اس کو منسوخ کر دیا ہے۔ ایک اور انتہائی اہم جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں اعتراف سامنے آیا ہے عدالت کی جانب سے۔ عدالتوں کا تو جو خبریں ہیں ان کو ہم ضرور اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ انتہائی اہم بات ہے کہ ہم فائنلی اس بات کا ادراک کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو سفارش کلچر ہے اس نے کس طریقے سے ہماری جڑیں جو ہیں وہ کھوکھلی کی ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عطر من اللہ نے ریمارکس دیے ہیں کہ سفارش کلچر نے ہر چیز تباہ کر کے رکھ دی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ سسٹم جو ہے وہ بہت گہرائی تک کرپٹ ہو چکا ہے۔ یہ ایک جج کی جانب سے ریمارک سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان کے معاشرے کے حوالے سے، سفارش کلچر کے حوالے سے
ہمارے محکموں کے اپنے اندر جو کام ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ایک بڑی تصویر کشی ہے. یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا حکومتیں اس حوالے سے متعلقہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس حوالے سے متعلقہ جو لوگ ہیں اتھارٹیز ہیں مجاز وہ اس حوالے سے اب جاگیں گی, کوئی اقدامات کریں گی یا نہیں. انہوں نے کہا کہ بہتری لانے کے لیے ایک مضبوط سیاسی عزم کی ضرورت ہے. انہوں نے سیاسی عزم کے اوپر بھی ایک بڑی سوالیہ نشان جو ہے وہ اٹھا دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کرپٹ ہو چکا معاشرہ ہے جس کے اندر جو سفارش کلچر پنپ چکا ہے اور جو میرٹ پر لوگ ہیں وہ باہر بیٹھے تلاش کریں, چاہے وہ نوکریوں کا معاملہ ہو, چاہے ان کے معاملات حل کروانے کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہوں, وہ لوگ اب کیا کریں گے. بہرحال جی ہائی کورٹ کی جانب سے یہ ریمارکس سامنے آئے ہیں آج کی کارروائی میں. اور آخری خبر جو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ ہم سری نگر سے شامل کریں گے. وہ اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ ایک طرف تو مودی سرکار پر ایک بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ جس طریقے سے وہ اپنے ملک میں اقلیتوں کے ساتھ سلوک روا رکھے ہوئے اور جو وہ مقبوضہ آبادی میں اس وقت کر رہے ہیں وہاں پر نہ صرف قابض ہیں, بھارتی افواج وہاں پر موجود ہیں, اس کے باوجود بھی کہ مودی سرکار کے خلاف جو ہے ایک ناپسندیدگی کی جو بڑی ایک لہر ہے وہ وہاں پر دکھائی دیتی ہے. مودی سرکار جو ہیں انہوں نے وادی میں بلدیاتی انتخابات کروائے ہیں اور ان انتخابات میں فاروق عبداللہ کی زیر قیادت مودی مخالف اتحاد کامیاب ہو گیا ہے. اب بات تو یہ سچ ہے کہ مودی سرکار جو ہے وہ سخت ترین ہندوتوا کی جو پالیسی ہے اس کو پنپنے دے رہی ہے. سیاست پر بھی جب اپنے آپ کو سو کالڈ سیکولر ملک کہتے ہیں تو ایک بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے, لیکن دوسری جانب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر پڑوسی ملک میں بلدیاتی انتخابات ہو سکتے ہیں تو پاکستان میں بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں ہو سکتے. کرونا کا سامنا تو تمام تر ممالک کو کرنا پڑا ہے. اگر سری نگر جیسے اتنے کنٹروورشل ایریا میں انتخابات ممکن ہیں تو پھر حکومت پاکستان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ بلدیاتی انتخابات کی جانب توجہ دے, کیونکہ ادارہ یا پھر سیاسی نظام جو ہے وہ مربوط نہیں ہو پائے گا اس کے بغیر. اور ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اب ان کو چونکہ حکومت میں جیسے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نئے ہیں, ہمیں 2 سال گزر چکے ہیں, تو ان کو دیکھنا ہوگا کہ اب جو یہاں کے جو انتخابات ہیں, جو انتخابی عمل ہے یا جمہوریت کے حوالے سے جتنے بھی پلر ضروری ہیں ان پر وہ اقدامات لیں. اب یہاں کی جو خبر ہے وہ تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے چلے. مقبوضہ کشمیر میں ضلعی ترقیاتی کونسل کے انتخابات میں سابق وزیر اعلیٰ مقبوضہ کشمیر فاروق عبداللہ کی زیر قیادت نریندر مودی مخالف 7 جماعتوں کے اتحاد نے کامیابی حاصل کی ہے. بلدیاتی انتخابات میں مودی مخالف اتحاد نے 280 میں سے 112 نشستیں حاصل کی ہیں, جبکہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے 74, کانگریس نے 26 اور آزاد امیدواروں نے 49 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے. یہ تھی ہماری کچھ اپڈیٹس جو ہم آپ تک لے کر آئے کیپٹل ون ٹی وی کی اسکرین سے. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ بندے رہیے, جڑے رہیے, سبسکرائب کیجیے, چینل کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے. اللہ نے کے بعد.